بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید سمر عباس بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے قافلہ اسیران کربلا کے حوالے سے۔ مسلم بن جساس بیان کرتے ہیں کہ 12 محرم کے دن اسیران کربلا کا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو 12 محرم کی صبح میں کوفے میں موجود تھا اور اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفے کے اطراف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ میں دوڑتا ہوا دارالامارہ کے قریب پہنچا جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد فاطمہ سوار تھی۔ ان میں سے کچھ بچے اور عورتیں تھیں۔ عورتوں کے ہاتھوں، پاؤں اور گردنوں میں توق اور زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں۔ ایک اونٹ پر امام حسین علیہ السلام کا بیٹا سجاد علیہ السلام سوار تھے جن کے بدن سے خون جاری تھا۔ ان کی حالت بیماری اور کمزوری کی وجہ سے انتہائی دردناک تھی۔ آل محمد کی یہ خستہ حالی دیکھ کر کوفہ کے لوگ صدقہ کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے۔ حضرت ام کلثوم اور بچے یہ کہہ کر کھجوریں وغیرہ نیچے پھینک دیتے تھے کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ آل محمد کی یہ حالت دیکھ کر داڑے مار مار کر رونے لگے۔ اچانک شور و غل کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں اور ان میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا جو بدر کامل کی طرح چمکدار اور نورانی تھا۔ اسیران کربلا کا یہ لوٹا ہوا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ وہ بدبخت امام علیہ السلام کے سر پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس قربناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول زید بن ارقم نے کہا، اے ملعون، ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے اور یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھ لیا کہ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، جس پر حضرت زینب علیہ السلام بولی کہ اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ نے شہید ہونا لکھا تھا اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کی جانب چلے گئے۔ ابن زیاد بولا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور اس کے سرکش خاندان کو مار کر میرے دل کو شفا بخشی ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے ہمارے بزرگ کو مارا، ہمارے درخت کو کاٹا اور جڑ کو اکھاڑا، اگر یہ تمہاری دلی تسکین کا باعث ہو تو تم نے شفا کو پایا۔ اس توہین پر ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے۔ ان اسیروں کو کچھ دنوں تک کوفہ میں ٹھہرایا گیا اور پھر اموی سلطنت کے دارالحکومت دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا جہاں یزید بن معاویہ فتح کا جشن منا رہا تھا اور بے صبری سے ان اسیروں کے انتظار میں تھا۔ کوفہ سے دمشق ایک لمبا سفر تھا جس میں اسیران آل محمد کی گردنوں میں رسیاں باندھ کر چلایا گیا اور جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے انہیں تپتے صحرا میں چلنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر اس دوران ذرا سی بھی سستی ہوتی تو انہیں مارا جاتا۔ لمبی لمبی مسافت کو طے کرنے کے بعد جب رات ہوتی تو قافلے کو کھلے صحرا میں ٹھہرایا جاتا اور صبح ہوتے پھر اسیروں کا یہ قافلہ دمشق کے راستے چل پڑتا۔ کوفہ سے شام تک کے اس سفر میں اسیروں پر کیا کیا مصائب و علم ڈھائے گئے اور اس کاروان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر ان مصائب کو تحریر کیا جائے تو صفوں کے صفحے بھر جائیں گے، لیکن ظلم و بربریت کی یہ داستان ختم نہ ہوگی۔ اس طویل سفر میں تقریباً 40 مقامات پر پڑاؤ ڈالا گیا اور یہ قافلہ 50 دنوں کے بعد دمشق پہنچا۔ اسیران کربلا جب دمشق میں داخل ہونے لگے تو اس موقع پر یزید کے حکم سے پورے شہر کو سجایا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے سر اور اس کی خواتین اور بچوں کو شام لایا جا رہا ہے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ اسیروں کو بازاروں سے گزار کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ دربار یزید میں ایک بہت بڑی محفل منعقد کروائی گئی تھی جس میں شامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یزید اس موقع پر اسیران اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا، لہذا اس ملعون نے اپنی چھڑی کو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مارتے ہوئے بولا، ہمارے خلاف بولنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اے کاش آج بدر میں قتل ہونے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے
और हाशमियों की फरियाद और गिरियाजारी देखते तो वो खुशी से मुझे मुबारकबाद देते कि मैंने बदर में मारे जाने वालों का इंतकाम ले लिया। इस मौका पर अली अलैहिस्सलाम की शेर दिल बेटी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि आले मोहम्मद को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ है और हम रुसवा हुए हैं। आज तू अपनी ज़हरी फतह की खुशी में मस्त है। क्या तूने खुदा का ये फरमान बुला दिया है कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि वो जी भर कर गुनाहों में इजाफा कर ले और इनके लिए खौफनाक अजाब मुकर्रर हो चुका है। ऐ माविया के बेटे, तुमने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। अब तेरे दिन सिर्फ गिनती के रह गए हैं। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसकी इनायत और अदल इंसाफ पर भरोसा करते हैं। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने एक तवील खुतबा दिया। यजीद और उसके दरबारी खामोशी से सुनते रहे। ये खुतबा निहायत ही फसीह व बलीग था। गोया इस खुतबे में इमाम अली अलैहिस्सलाम की बुलंद आवाज और जुर्रत व बहादुरी की रूह मौजूद थी। खुतबा के खत्म होने तक यजीद पसीने से शराबूर हो चुका था और वो खौफ से कांप रहा था। इस खुतबे ने यजीद की सल्तनत और अमारत की बुनियादों को हिला दिया और इसके दरबार में मौजूद अहले शाम यजीद के खिलाफ हो गए। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का यही खुतबा ही था जिसने बाद में मुख्तार सकफी और तवाबीन का इनकलाब लाया। एक साल बाद यजीदियों ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और उनके साथ कैदियों को रिहा कर दिया जो बाद में मदीना चले गए। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा सबक ये है कि जुल्म के आगे सर न झुकाया जाए और इंसान अपनी खुददारी और शर्फ को जालिम के कदमों में रौंदने के लिए न डाल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों ने अपने खून से हक और बातिल के दरमियान सच्चाई की जो लकीर खींची, उसने ये साबित कर दिया कि तारीख में वही लोग जिंदा रहते हैं जो जालिम, बातिल और जाबिर कुव्वतों के सामने सर झुकाने की बजाय सर कटाने का हौसला